سال تھا 1975 1975 جب 24 سالہ شیخ حسینہ کے گھر جنرل یحییٰ کے حکم پر فوجیوں نے دھاوا بول دیا۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان تھے، منتخب رہنما تھے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کے سربراہ، اور انتظار میں تھے کہ کوئی ان سے آ کر مذاکرات کرے، مگر فوجی آئے اور شیخ حسینہ نے وہ منظر دیکھا۔ جب شیخ مجیب پیلے رنگ کے ساتھ کانپتے ہوئے کمرے سے نکلے تو ایک فوجی نے آگے بڑھ کر انہیں زوردار مکہ رسید کیا۔ آج بنگلہ دیش سے فرار ہو کر ایک بار پھر انڈیا جانے والی شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد کی داستان حیات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، شیخ حسینہ کا بچپن کن حالات میں گزرا، قیام پاکستان کے سال پیدا ہونے والی شیخ حسینہ کے دل پر کیا گزری جب انہوں نے اپنے والد کو مسلسل جیلوں میں قید اور پاکستان کو دولخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ شیخ حسینہ واجد کے سائنسدان شوہر ماجد میاں کی پاکستان اٹامک انرجی کی نوکری کی کہانی کیا تھی، اگرتلہ سازش کیس کیا تھا، اور شیخ حسینہ نے تاریخ کے کون سے مناظر دیکھے، اور سب سے بڑھ کر جب شیخ حسینہ کے سارے خاندان کو سیاسی جرنیلوں نے قتل کر دیا تو انہوں نے کون سا سیاسی سبق حاصل کیا۔ منظرنامہ کچھ ویسا تھا کہ پارٹیشن کا ہنگامہ تھا اور شیخ مجیب الرحمان اپنے سیاسی گرو حسین سعید سہروردی کے ساتھ کلکتہ میں موجود تھے، جہاں پر مہاتما گاندھی نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ ایسے حالات میں پاکستان بنا تو گوپال گنج میں 28 ستمبر 1947 کو ان کی بڑی بیٹی شیخ حسینہ کی پیدائش ہوئی۔ شیخ حسینہ نے ابھی اسکول میں داخلہ نہیں لیا تھا جب وہ بچپن میں اپنے والد کو گوپال گنج سے ڈھاکہ اسمبلی کا رکن منتخب ہوتے، وزیر کا حلف اٹھاتے اور اکثر گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر جب 1955 میں حسینہ نے زیم پور گرلز ہائی اسکول میں داخلہ لیا تو اس دوران نہ صرف ان کی سیاسی تربیت ہو رہی تھی بلکہ وہ اپنے والد کے سیاسی سفر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کا اسکول کا وقت ہی تھا جب ان کے والد نے کراچی میں اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان نہ کہا جائے۔ یہ حسینہ کے اسکول کا ہی دور تھا جب شیخ مجیب مسلسل سیاسی جرنیلوں اور پھر بعد میں جنرل ایوب کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلسل عذاب کا شکار بھی رہے۔ 1958 میں جب جنرل ایوب آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے جن سیاستدانوں کو گرفتار کروایا ان میں شیخ مجیب بھی شامل تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جنرل ایوب ہی تھے جنہوں نے شیخ مجیب کو اتنا بڑا سیاستدان بنایا تھا۔ ننھی حسینہ واجد نے دیکھا 1958 میں گرفتار ہونے والے ان کے والد کو 1968 میں رہائی ملی تو چند ماہ بعد وہ دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ جنرل ایوب نے نام نہاد جمہوری نظام کی بنیاد رکھی تو شیخ مجیب کو 1962 میں رہائی ملی۔ حسینہ غالباً 9ویں کلاس میں تھی جب ان کے والد کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، مگر چند ماہ بعد رہائی ملی تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ضرور گھر آ کر اپنی بیٹی، خاص طور پر اپنی بڑی بیٹی حسینہ کو بتایا کرتے ہوں گے کہ وہ کیسے قائد اعظم کی بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور حسینہ نے وہ دن بھی دیکھا ہوگا جب محترمہ فاطمہ جناح کے ہارنے پر شیخ مجیب بہت دل برداشتہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شیخ حسینہ نے زین پور گرلز اسکول میں دیگر طلباء کے ساتھ مل کر جنرل ایوب کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت میں نعرے بازی کی تو ان کے والد بہت خوش ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ اپنے والد کے ساتھ اب ڈھاکہ شفٹ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سرکاری کالج میں داخلہ لیا جسے آج بیگم بدر النساء گورنمنٹ گرلز کالج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب ان کے والد 1966 میں 6 نکات کا اعلان کر رہے تھے تو یہی وہ سال تھا جب شیخ حسینہ اپنے کالج کی طلبہ یونین کی نائب صدر مقرر ہوئی، اور وہ اکثر فوجی حکومت سے بنگالیوں کا حق حاصل کرنے کے لیے احتجاج میں حصہ لیا کرتی تھی۔ انہوں نے 1967 میں FA کیا اور پھر ان کا داخلہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کروا دیا گیا، اور یہ سال تھا 1968 جب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی۔ ان کے شوہر M واجد میاں سائنسدان تھے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا حصہ تھے اور کراچی کے نیوکلیئر پلانٹ میں چیف سائنسدان کے طور پر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ شیخ حسینہ اور واجد میاں کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ بڑا بیٹا ساجد واجد
جبکہ دوسری بیٹی سائمہ واجد، اور ان دونوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، آتے ہیں شیخ حسینہ کی یونیورسٹی لائف کی طرف۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ان کی طلبہ سیاست عروج پر تھی۔ جب دور طالب علمی میں ان کی سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچی اور وہ طلبہ یونین کی سیکرٹری بنا دی گئیں، یہ شیخ حسینہ کا یونیورسٹی کا دور ہی تھا جب انہوں نے وہ مناظر بھی دیکھے جب ان کے والد پر جنرل ایوب کی فوجی حکومت کی طرف سے اگرتلہ سازش کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ جنرل ایوب کی طرف سے شیخ مجیب پر پاکستان سے غداری کا الزام لگایا گیا تو بنگالی عوام بطور احتجاج سڑکوں پر نکل آئے۔ شیخ مجیب کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والے جسٹس ایس رحمان کے گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر لاہور پہنچے۔ شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تب سامنے آیا جب جنرل ایوب نے اپنا غیر قانونی اقتدار بچانے کے لیے گول میز کانفرنس طلب کی تو شیخ مجیب الرحمان کو جیل سے رہا کروا کے اس میں بلایا گیا۔ شیخ حسینہ ان تمام حالات کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر میں پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ شیخ مجیب کے سیاسی مقام کا یہ عالم تھا کہ جنرل ایوب نے ان پر غداری کا الزام لگا کر انہیں سالوں جیل میں بند کر کے اتنا بڑا بنا دیا تھا۔ جب 23 فروری کو وہ ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر لاکھوں بنگالی ان کو دیکھنے کے لیے موجود تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب شیخ مجیب نے اعلان کر دیا کہ اب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہا جائے گا۔ شیخ حسینہ نوجوان تھی اور سیاست ان کے گھر کی بات تھی، اور ایسے ہی حالات میں انہوں نے پاکستان کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اسی سال پیدا ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، اور جس ملک میں وہ پیدا ہوئی تھی وہ اب دو لخت ہونے جا رہا تھا، تو وہ بہت دکھی ہوا کرتی ہوں گی۔ انہیں برا محسوس ہوتا ہوگا۔ انہوں نے اپنے والد کی پاکستان کو متحد رکھنے کی ہر کوشش دیکھی ہوگی، مگر وہ شاید حالات کو ایک دوسرے تناظر میں بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ پاکستان کے سیاسی جرنیلوں کی طرف سے ان کے والد کی پاکستان کو ساتھ رکھنے کی تمام کوششیں ناکام بنائی جا رہی تھی، اور ایسی ہی سازش مارچ 1971 کو شیخ مجیب کو گرفتار کرنے کی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان 1970 کے انتخابات میں پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان اور سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے سربراہ کی طور پر اپنے مسلمہ حیثیت ثابت کر چکے تھے، مگر فوجی حکومت انہیں اقتدار منتقل کرنے پر تیار نہیں تھی، اور ایسے ہی وقت میں 24 سالہ حسینہ نے وہ مناظر بھی اپنی جان پر جھیلے ہوں گے جب مارچ 1971 کو سیاسی جرنیلوں نے پاکستان کے منتخب سیاسی رہنما کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ صورتحال کچھ ویسی تھی کہ ڈھاکہ کی سڑکوں پر اب اکثر بنگالی اور پاک فوج میں مٹبھیڑ ہونے لگی۔ احتجاج رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور شیخ حسینہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کے والد ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اگر حکومت سونپ دی جائے تو پاکستان بچ سکتا ہے، مگر سیاسی جرنیلوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس سیاستدان کو آخری گھڑی پابند سلاسل کر دیا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان کو اس وقت رہا کیا گیا جب پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، مگر ان کی گرفتاری کا منظر تو شیخ حسینہ کے دماغ پر چھپ چکا ہوگا۔ 25 مارچ کی رات جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کا ناٹک بند کیا اور جنرل ٹکا کو فوجی آپریشن اور شیخ مجیب کی گرفتاری کے احکامات دیتے ہوئے خود مغربی پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ حسینہ نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جب پورے شہر میں سائرن بجنے شروع ہوئے اور سراج الاسلام سمیت دیگر عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیں۔ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ شیخ حسینہ کے سامنے لوگ آ کر فوجیوں کے نکلنے کی اطلاعات دے رہے ہوں گے، اور کچھ تو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ شیخ مجیب اور ان کے خاندان کا قتل کیا جا سکتا ہے، مگر شیخ مجیب ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں اب بھی انتظار تھا کہ کوئی ان کے پاس آئے اور مذاکرات کرے۔ شیخ حسینہ کئی بار یہ بتا چکی ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال کو سمجھ چکی تھی، اور انہیں اس وقت اسی بات کا ڈر تھا کہ کسی بھی وقت فوجی آئیں گے اور ان سب کو ختم کر دیں گے۔ جب میجر بلال کی سربراہی میں 3 ٹرک شیخ مجیب کے گھر کے باہر پہنچے ہوں گے تو شیخ حسینہ گھر کے کمرے میں دیگر خواتین کے ساتھ ایک عجیب سی صورتحال کو فیس کر رہی ہوں گی۔
وہ مناظر بھی دیکھے یا محسوس کیے ہوں گے جب شیخ مجیب کانپتے ہوئے پیلے رنگ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کمرے سے باہر نکلے ہوں گے اور ایک جیسیو نے انہیں مکہ مارا ہوگا۔ شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جنرل ٹکا نے بنگالی عوام سے وہ سلوک کیا کہ تاریخ میں انہیں جنرل نیازی بچر آف بنگال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور خود تاریخ میں بھی یہ لکھا گیا کہ جنرل نیازی نے لڑے بغیر ہی بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شیخ حسینہ کو ان کی فیملی سمیت نظر بند کر دیا گیا، اور کئی ماہ بعد ان کو اس وقت آزادی ملی جب بنگلہ دیش بن چکا تھا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان بھی بنگلہ دیش واپس آ گئے۔ یہاں پر چند نکات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ شیخ حسینہ نے پاکستان کو بنتے اور ٹوٹتے ہوئے تمام معاملات کو خود دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے یہ تمام مناظر دیکھے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے رہائی کے بعد بنگلہ دیش جانے سے پہلے بھارت پہنچے تھے، مگر پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کے تعلقات نے مستقبل کے بنگلہ دیش کا خاکہ واضح کر دیا تھا، اور شیخ حسینہ نے پھر بھارت کے ساتھ اپنے خاندانی تعلق کو نبھانے کا فیصلہ بھی کیا، اور کسے معلوم تھا کہ یہی تعلق ایک روز شیخ حسینہ کی حکومت اور بنگلہ دیش کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے والا ہے۔ اب شیخ حسینہ ملک کے سربراہ مملکت کی صاحبزادی تھی، زمانہ طالب علمی میں ہی سیاست میں قدم جما چکی تھیں، اور 1973 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے ان کی گریجویشن بھی مکمل ہو چکی تھی، مگر بنگلہ دیش کا سیاسی اور سماجی نظام ایک متنجن میں بدل چکا تھا۔ یہ مختلف سبزیوں اور پھلوں کی ایسی چاٹ کی طرح مکس تھا جسے الگ کرنا شاید ممکن نہیں تھا، اور سب سے بڑی خرابی بنگلہ دیش کی فوج تھی جو اقتدار میں اپنا حصہ لینے کے لیے بے تاب تھی۔ شیخ مجیب الرحمان پوری طاقت سے حکومت کر رہے تھے، مگر فوج اقتدار سے اپنا حصہ لینے کے لیے کوشاں تھی۔ شیخ مجیب الرحمان فوج کے سامنے بے بس تھے۔ پاکستان سے علحدگی کے بعد بنگلہ دیش کی فوج کا سینہ چوڑا ہو چکا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ایک ایسا کارنامہ جس پر انہوں نے کئی دہائیوں تک نوازا جانا چاہیے، مگر سلطنت عثمانیہ کی فوج کے ہراول دستے ینیچری کی طرح اس قدر طاقتور افریت بن چکے تھے کہ اب یہ اپنے ہی بابائے قوم کو نگلنے والے تھے۔ وہ بنگالی جن کا قبلہ قائد اعظم سے شیخ مجیب الرحمان تک پہنچا تھا، افسوس اب وہ اپنے ہی بابے کو کیفر کردار تک پہنچانے والے تھے۔ سال تھا 1975۔ شیخ حسینہ اور ان کے شوہر نے یورپ کے ایک تفریح ٹور کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں اصرار کر کے شیخ حسینہ کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ بھی شامل ہو گئی۔ منصوبہ تھا کہ جرمنی اور پھر انڈیا حاضری دی جائے گی، مگر دوسری طرف بنگلہ دیش کی فوج کا منصوبہ تھا شیخ مجیب الرحمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شیخ حسینہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ اعزاز بھی بنگالی قوم کے ہی مقدر میں لکھا جانے والا ہے کہ وہ اپنے بابائے قوم کو نیا ملک بننے کے صرف 4 سال بعد پورے خاندان سمیت قتل کرنے والے تھے۔ بنگالی فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی ملک کو چلائے گی، یہ سیاستدان کسی کام کے نہیں، تو شیخ مجیب کے سرکاری گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ کے 3 بھائی کمال، جمال اور رسن تھے، جنہیں اس بے ایمانہ حملے میں قتل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ کی والدہ فضیلت النساء اور ان کے بھائی یعنی شیخ حسینہ کے ماموں، ایک مامی اور بھائی جمال ایک کمرے میں تھے، انہیں وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ کی 2 خالائیں بھی اس وقت گھر میں موجود تھیں، انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب کو ان کے کمرے میں جا کر گولی مار دی گئی، حتیٰ کہ تمام ملازمین کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ اجتماعی قتل انتہائی دردناک سانحہ تھا۔ حسینہ اور ریحانہ کو جب جرمنی میں اس کی اطلاع ملی تو ان کے دکھ کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان کا سارا خاندان موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے شیخ مجیب کے خلاف آرمی اور سیاسی قیادت نے مل کر یہ آپریشن مکمل کیا تھا۔ ڈپٹی آرمی چیف کو جب شیو کرتے ہوئے سانحہ کی اطلاع ملی تو ان کے الفاظ تھے، پھر کیا ہوا؟ بنگلہ دیش کے صدر مشتاق کھانڈیکر نے ماشاءاللہ لگاتے ہوئے شیخ مجیب کو قتل کرنے والوں کو دھرتی کا بیٹا قرار دیا، مگر ابھی یہ آپریشن ادھورا تھا، کیونکہ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں ابھی سانس لے رہی تھی، اور یہ سیاسی جرنیلوں کے لیے مستقبل میں بہت بڑا خطرہ بن سکتی تھی۔ فوجی حکومت کی جانب سے یہ خفیہ حکم جاری کیا گیا کہ ان دونوں بہنوں کو بالخصوص شیخ حسینہ کو ہر حالت میں موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کی دوسری قسط میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شیخ حسینہ اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہوئیں
بھارت نے کیسے ان کی میزبانی کی اور ان کے شوہر کو سرکاری نوکری بھی دی تھی اور کئی سال تک انہیں وہیں پر رکھا، اور پھر ان کی بنگلہ دیش واپسی کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے محترمہ بینظیر بھٹو والی ریسیپی نہ دہراتے ہوئے فوج کے ہاتھوں میں موم کی گڑیا بننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کیسے اپنے والد کے قاتلوں کو عبرت کا نشان بنایا، بنگلہ دیش کو کیسے ایک معاشی طاقت بنایا کہ اس کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز ہو گئی۔ جنرل ضیاء الرحمن کی بیوی کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت، جس کے بعد بنگلہ دیش میں جمہوریت کا پہیہ چل پڑا، اور پھر کیسے انڈیا نے شیخ حسینہ کو اپنے ہی محیط میں اجنبی بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر شیخ حسینہ سے ایسی